السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، کئی جمعوں سے ہم نے یہ مضمون سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں تو ہی تو مسجد میں آئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو بھی تو مسجد میں آئے ہیں، لیکن اب ایمان مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے، میرے بندو یہ تو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان مرد کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایمان کی حقیقت کو سمجھانے
بتانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور اخیر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، موت دینے والا بھی ایک اللہ، زندگی دینے والا بھی ایک اللہ۔ اللہ کی مانو کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام سنایا۔ لیکن چونکہ ہم نے کئی جمعوں سے ایمان کے مضمون پر باتیں سنی ہیں، اب آئندہ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تو آج کے جمعہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے مضمون کو شروع کیا جائے، اور ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اوصاف کیسے تھے، آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھی، آپ کے دین کیسے گزرتے تھے، آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ کا ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ لیکن صحیح بات تو میرے پیاروں یہ ہے، کوئی کتنا بھی بڑا مقرر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مصنف کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مؤلف کیوں نہ ہو، سیرت پر بولتا جائے، سیرت کی کتابوں کی کتابیں لکھتا جائے، پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ تو ادا ہرگیز نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کی سیرت کا حق تو ادا ہرگیز نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پیاروں، کوئی سیرت پر بول کر کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دے گا؟ کوئی سیرت کی کتابیں لکھ کر کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دے گا؟ بس اتنی سی بات کو اپنے دھیان میں بٹھا لو۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ارے سیرت پر بول کر کوئی نبی کے احسان کا بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ سیرت پر لکھ کر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات کو دھیان میں بٹھا لو کہ ہم سب کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کی بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس کھال سے، اس چمڑی سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے لیے جوتے بنائے جائے، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی کے ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے کیا زبردست بات کہی ہے، قلم میرا قاصر، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں محمد عربی کی شان کو لکھ سکوں، میں محمد عربی کے مقام کو بیان کر سکوں، اور میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی گنہگار زبان سے بیان کر سکوں۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب، ہے محبوب رب، امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین
العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی ہو اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ بھیجتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات کا وجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلا احسان تو اللہ پاک نے ہم پر یہ کیا، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اب ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا اور ہمیں شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا۔ اللہ پاک یہ بھی قرآن کریم میں فرماتے کہ میرے بندو یہ بھی میں نے تم پر احسان کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ، علماء جانتے عربی زبان کا لفظ یہ ہے پکی بات ہے، اور اللہ کی بات سے بولو کسی کی بات پکی ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات پکی ہو سکتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ فرماتے میرے بندو یہ پکی بات ہے کہ میں نے مومنین پر خصوصی احسان کیا۔ عمومی احسان تو اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام مخلوق پر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، جناتوں کے لیے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی نبی ہیں، چرندوں کے، درندوں کے، پرندوں کے، فرشتوں کے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے مومنین پر خصوصی احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ اب لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی۔ اللہ پاک انبیاء کرام کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن ہمارے ساتھی بولنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی اور ہمیں تو بغیر مانگے امتی بنایا۔ میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی بلکہ تمنا کی تھی۔ جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل کو سنا کہ آخری نبی کی امت کا یہ مقام ہوگا، آخری نبی کی امت کا یہ مرتبہ ہوگا، آخری نبی کی امت کی یہ شان ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور علماء جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں 12 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ 12 نبیوں نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، آخری نبی کے امتی ہو جاتے۔ دعا نہیں، تمنا الگ چیزیں ہیں، دعا الگ چیزیں ہیں۔ تمنا تھی، 12 نبیوں کی یہ تمنا رہی ہے۔ جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلتوں کو سنا تو کہنے لگے کاش اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، آخری نبی کا امتی بنا لیتا۔ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اور بغیر تمنا کے نبی امتی بنایا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کا سچا غلام بھی بنائے۔ اب قرآن کریم میں پیغام دیا، اللہ نے مومنین پر خصوصی احسان کیا اور آخری نبی کو تمہاری طرف بھیجا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کون سے پہلو پر نظر ڈالی جائے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی ولادت باسعادت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کے بچپنے پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی مکی زندگی کو دیکھے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی نبوت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی ہجرت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی مدنی زندگی پر نظر ڈالے تب بھی نرالی شان معلوم ہوتی ہے، اور آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا چھوڑنے کے انداز پر بھی نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نمبر 1 محبت شان مصطفیٰ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبت مصطفیٰ، جب مقام سمجھ میں آئے گا، جب شان سمجھ میں آئے گی، اب محبت آ جائے گی، اب محبت آئے گی۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر اطاعت مصطفیٰ، جب شان سمجھ میں آئی، محبت دل میں آ گئی، اب
اب اطاعت کرنا آسان ہوگا، اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا آسان ہوگا۔ اور دنیا کی زندگی میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے انسان سے دنیا کی زندگی میں محبت کرتا ہے۔ نمبر ایک خوبصورتی، چاہے وہ چہرے کی خوبصورتی ہو چاہے دل کی خوبصورتی ہو، لیکن آدمی اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اور ہم نے یہ بات بہت سی مرتبہ سنی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، بولو خوبصورت تھے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسین و جمیل بنایا۔ دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ ایک صحیح حدیث میں ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ یہ تو حدیث شریف میں جواب ہے، لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہیں۔ دونوں کی خوبصورتی میں فرق، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ تو بولو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ اور علماء جانتے شمائل ترمذی میں یہ باتیں موجود ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے چلنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا، بچپن سے لے کر 55 تک کی پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت اقدس کے چہرے کو دیکھا ہے؟ اور حضرت اقدس کے چہرے کی روایت کو بیان کرنے والے بہت کم صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ جس نے دیکھا وہ کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں نہ دیکھ سکے۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں تو ایک شاعر تھا، شاعر ہونے کے ناطے بھی زندگی بھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، بلکہ یوں انگلیوں کو میں اپنے چہرے پر یوں ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور یہ انگلیوں کے درمیان کا جو راستہ تھا اس راستے سے میں میرے محبوب دو عالم کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں میرے محبوب کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے میری آنکھیں چلی نہ جائے۔ اور میرے پیاروں ہمارے نبی کو اللہ پاک نے ایسی زبردست خوبصورتی دی، حالانکہ وہ خوبصورتی کو ظاہر نہ کیا، لیکن صحابہ کرام اس کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی، آپ مدینہ المنورہ سے باہر چلتے باہر چلے گئے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ قبیلہ وہاں پر موجود ہے جس قبیلے کا نام ملتا ہے وفد طارق۔ وفد طارق نامی ایک قبیلہ موجود ہے، اور اس قبیلے کے پاس لال رنگ کا اونٹ ہے، اور عرب کے اندر اونٹ بڑا محبوب سمجھا جاتا تھا، وہاں سواری میں بھی اونٹ کا استعمال ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لال رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں سے پوچھا ارے یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ تو قبیلے والوں کو معلوم نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ دیکھو میں تو بزنس کے گرد سے آیا نہیں تھا، یعنی خریدنے کے لیے تو آیا نہیں تھا، میرے جیب میں کوئی پیسے وغیرہ تو ہے نہیں، میں پہنچ کر آپ کو پیسے پہنچوا دوں گا، ابھی میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، ادھار مجھے دے دو، اور ادھار دو اور بعد میں گراہ کھو دو۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ادھار آپی نے بہت سی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ادھار آپی نے ہم نے شرمندہ کرشو نہیں، اور حقیقت بھی ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ پھر بعد میں
ભૂલી જવાનો છો, ગામ છોડીને જતો રહેવાનો છું? અરે ભાઈ, उसने तुझ पर एहसान किया है, जब तूने लिया है तो वक्त पर लौटा देना चाहिए। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कबीले वाले जानते नहीं हैं, फ़ौरन दे दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लेकर रवाना हो गए। अब जो 3 लोग खड़े थे, कबीले के सरदार के बड़े बड़े 3 लोग खड़े थे, इन्होंने कहा अरे हमने एक अजनबी आदमी को उधार में दे दिया, चलो जान पहचान वाला हो तो कोई मसला नहीं है कि हम इसके घर पर भी जाके वसूल कर लेंगे, लेकिन ये अजनबी आदमी जिसको हम पहचानते नहीं है उसके साथ उधारी का मामला कर लिया, ये कैसे हो गया कि क्या करें। मैं तो मेरे वो एक कबीले का एक आदमी कहने लगा कि मैं तो बस उस आदमी के चेहरे को देखने में ऐसा मसरूफ़ हो गया कि क्या बातें हुई मुझे ख्याल भी नहीं रहा। क्या कहता है कि मैं तो उस आदमी को देखने में ऐसा मसरूफ़ हो गया। और दूसरे कबीले के आदमी ने कहा कि जब वो मुस्कुराता था तो उसकी मुस्कुराहट की चमक सामने वाली पहाड़ पर पड़ती थी। और तीसरे आदमी ने भी यही बात कह दी कि अरे मैं भी तो उस आदमी के चेहरे को देखने में ऐसा मसरूफ़ था कि मुझे कोई ख्याल ही नहीं रहा कि ये अजनबी और अजनबी के साथ हमने उधारी का मामला कर दिया है। लेकिन अब तीनों ने कहा अब हमारी रकम आएगी कैसे। उलमा ने लिखा है कि कबीले में सरदार की एक औरत थी और उस औरत ने कह दिया कि मैं उसकी ज़मीना हूँ, यानी ये जो तुम्हारे पास से ऊँट खरीद कर गया है, अगरचे उधार में ख़रीद के गया है, लेकिन मैं उसकी ज़मीना हूँ, मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। तो कबीले के जो सरदारों ने पूछा कि क्या तू उसको जानती है? कहा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, ये चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का नहीं हो सकता है, ये चेहरा सच बोलने वाले का हो सकता है। अभी तो ये बातें उनके दरमियान में हो रही है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम ऊँट की कीमत को लेकर आया और उनकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारी खजूरें उठा कर लाया और कहा कि हमारे सरदार ने यानी हमारे आका ने तुम में से किसके पास से ऊँट खरीदा था? कबीले वालों ने बताया हमारे पास से खरीदा था। कि लो इसकी कीमत, ये आपने जो ऊँट बेचा था उसकी कीमत मोहम्मद अरबी ने आपको भेजी है और ये खजूरें भी आपको भेजी हैं। अब वो सारे के सारे कबीले वाले, ये तादाद मौजूद नहीं, लेकिन तमाम के तमाम लोगों ने क्या फरमाया, अरे हमने तो ऊँट बेचा, हम खुद बिक चुके हैं, हमको भी फ़ौरन मोहम्मद अरबी के दरबार में ले जाओ। तमाम के तमाम लोग हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर ईमान कबूल करते हैं और मुसलमान बनते हैं। तो अगर खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत होती है तो हमारे नबी से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई खूबसूरत इंसान न आया है न क़यामत तक आ सकता है। और सही हदीसों में सहाबाए किराम की ये ज़िंदगी मौजूद है। आज तो हमारे पास हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, अल्लाह वक्त पर खिलाता भी है, वक्त पर पिलाता भी है, अल्लाह ने रहने के लिए अच्छे से अच्छा मकान भी दिया है। उसके बावजूद हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं पर हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उड़ते हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है कि मस्जिद के करीब रहते हुए भी मस्जिदों में हम ना आ सके, लेकिन साहबाए किराम की मुबारक ज़िंदगी देखो, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजर रही है, कई कई दिन तक की भूखें होती हैं, कई कई दिन तक की परेशानियों का सामना करते हैं। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेते, फरमाते कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में ऐसी ज़बरदस्त कशिश थी कि देखने की बरकत से भूख भी ख़त्म हो जाती थी और हम अपनी तकलीफ़ों को भी भूल जाते थे। तो मेरे प्यारो, अगर हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं, नबी के सच्चे ग़ुलाम बनना चाहते हैं, मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आपसे मोहब्बत किस दर्जे की होनी चाहिए? तो हमारे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। उस वक्त तक वो आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसके बच्चों से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा न हो जाए, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारों, सच्ची मोहब्बत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। अब आइंदा से जल्दी आने का अहतमाम करो, हम इंशाअल्लाह ज़रूर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा सुनेंगे इंशाअल्लाह और उस पर अमल भी करते
سنتے رہیں گے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کے اوصاف کیسے تھے، ہمارے نبی کا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، وضو کرنے کا کیا طریقہ تھا، آپ راتیں کیسی گزارتے تھے، آپ دین کیسے گزارتے تھے، آپ سفر کرتے تو سفر کرنے کا آپ کا کیا طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا، آپ بیوی کے ساتھ رہتے تھے تو بیوی کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہتا تھا. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ آتی رہے گی، تو جلدی سے آنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے.